बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राया साहब, दो टोक को लोग पसंद भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। देखें, हमारा तो मकसद ही हाशमी साहब ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम डिज़ाइन करें जहां हम खुलकर दो टोक बात भी कर सकें। और दो टोक नाम ही हमने इस चैनल का इसलिए रखा है कि ताकि एक ख़बर के दो मुख्तलिफ एंगल आप अपनी सोच के मुताबिक सामने लाएं, मैं अपनी सोच के मुताबिक सामने लाऊं, लेकिन ये दोनों एंगल्स हक़ाइक़ पर मबनी हों। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे व्यूअर्स ये हमारा प्रोग्राम पसंद भी कर रहे हैं और हम दोनों जो मुख्तलिफ ज़ाविये एक ख़बर के सामने लाते हैं उसको हमारे व्यूअर्स डिस्कस भी करते हैं, उस पर कॉमेंट भी करते हैं और उस पर अपना फीडबैक भी देते हैं। राया साहब, इन्हीं कमेंट्स के ऊपर हमने आज का प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है और ये सवाल मेरा भी है, लोग भी ये पूछ रहे हैं और दो टोक पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ पे है। मुस्लिम लीग नून का जो फेस है वो नवाज़ शरीफ की बेटी बनकर रह गई है, एक सदर है, क्या उसकी हैसियत एक रबर स्टैम्प जैसी है। दूर दूर तक शहबाज शरीफ का नामो निशान नहीं है। कश्मीर में ना कोई एक रैली की क़यादत की, ना कोई जलसे में नज़र आए, ना कोई तकरीर की, तो ये हो क्या रहा है। एक तफरीक हमें नज़र आती थी, गुड कॉप बैड कॉप की सियासत हमने देखी ओवर द ईयर्स, लेकिन अब तो ये हो रहा है कि ये तफरीक बहुत वाज़ेह हो गई है। मरियम ने अपने कॉलोफेल और जो कुछ काम किया है उससे नज़र आ रहा है कि जनाब चचा जान को उन्होंने अब जो है वो एक खुडे लाइन लगा दिया है। और अगर यही कुछ होता रहा, चूँकि जिस तरह की इमेच्योर सियासतदान मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल की डूबी आज ही डूब जाएगी। जी, ये सिर्फ आपका या लोगों का सवाल नहीं है, ये जो शहबाज शरीफ का कैंप है ये उसका भी सवाल है कि दूरबीन से भी आप लगा कर देखें या खुर्दबीन से भी लगा कर देखें तो तब भी शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, उसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो जो आपने कहा ना कि गुड कॉप बैड कॉप का ये खेल इस वक्त नहीं खेल रहे, ये मुख्तलिफ औकात में ये खेल खेलते रहे हैं बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग के साथ। यानी मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो बैड कॉप बन जाते हैं और शहबाज शरीफ गुड कॉप बन जाते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की कोशिश होती है कि वो ख़ुद को नज़रियाती ज़ाहिर करके एक दबाव का माहौल बनाएं और उस दबाव से कोशिश करें कि कोई रिलीफ हासिल करें। दूसरी जानिब अगर उस दबाव से रिलीफ हासिल ना हो तो फिर जो शहबाज शरीफ हैं वो गुड कॉप बन जाते हैं, अच्छे पुलिस वाले बन जाते हैं, ताबेदार फरमाबरदार बन जाते हैं और उसके ज़रिए वो कोशिश करते हैं कि अच्छा बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी नाकाम हो गई है तो अब हम जो अपने गेयर हैं वो हमने शिफ्ट करने हैं, तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि बिल्कुल ताबेदार फरमाबरदार बन के इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करते हैं। लेकिन अब जो मामला हुआ है वो मामला ये है कि बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल का सामना था मरियम नवाज़ के कैंप को और मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंप को। और इन्हें ख़तरा ये था कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कैंप के लोगों ने शहबाज शरीफ की मफामती पॉलिसी की हमायत की है, यानी खुशामद करने वाली पॉलिसी की हमायत की है, आप कह सकते हैं बैक डोर राब्तों की हमायत की है, जिसको आम अल्फाज में इस्तेमाल करें कि चोर दरवाज़ों से राब्ते की हमायत की है, तो ये बड़ा शॉकिंग था मरियम नवाज़ के लिए भी, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए भी कि एहसन इकबाल जैसे लोग, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग जो बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते थे वो शहबाज शरीफ के कैंप में चले गए और उन्होंने कहा बिल्कुल मफामत होनी चाहिए। तो अब खदशा ये पैदा हो गया था कि मरियम नवाज़ इस तरह तो बिल्कुल बैकग्राउंड में चली जाएंगी, पस मंज़र में चली जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ का कैंप और हमज़ा शहबाज पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे और वो जो कुछ बचे खुचे रहनुमा मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़रिए पे खड़े थे, जिनके मुतल्लिक उन्होंने हाल ही में एक इजलास में कहा हमने तो सारी सख्तियाँ झेली हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के जो डायरेक्टिव्स आते थे, हदायत आती थी, तो सारी सख्तियाँ तो पाकिस्तान में रह के हमने झेली हैं, तो इसलिए हम इस बयानिए से अगर हमें शहबाज शरीफ की पॉलिसी के तहत कुछ छुटकारा मिलता है तो हम शुक्र करेंगे। तो इस वजह से अब मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि मरियम नवाज़ को कहें कि वो नून लीग की कैंपेन करें आज़ाद कश्मीर में। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कोई ये मना नहीं किया, इस बात से मना नहीं किया कि आप अपने
جو چور دروازوں کے رابطے ہیں وہ آپ بند کر دیں یا کوئی ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کو ٹاسک یہی دیا گیا ہے کہ آپ مین وائل جب تک ہمارا یہ نیریٹو چل رہا ہے آپ اپنا نیریٹو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں ان سے خوشامد کرنی پڑے, کوئی ڈیل کرنی پڑے, کوئی لین دین کرنا پڑے تو آپ وہ کریں. لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز کو یہ گوارا نہیں ہے کہ شہباز شریف بے شک ڈیل کر لیں, ریلیف دلوا لیں, لیکن مرکزی سیاست میں مسلم لیگ نون کا حصہ نہ بنیں. تو اس وجہ سے اب ہمیں شہباز شریف اس انتخابی کیمپین میں بالکل کہیں نظر نہیں آ رہے, اور بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہے, اور میں کہتا ہوں کہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آ رہے. صاحب ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے, 2023 کا الیکشن, اور اب کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے, کیونکہ اب تمام جو جماعتیں ہیں ان کی نظر 2023 کے الیکشن پہ لگی ہوئی ہیں اور تیاری کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ اس وقت ایک جماعت سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے بھی ہوگا, تحریک انصاف سے بھی ہوگا اور بہت ساری دیگر جماعتوں سے بھی ہوگا. تو انہوں نے اپنی تیاری آج سے ہی شروع کر دی ہے. مریم نواز کو ایک لانچنگ پیڈ دیا گیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی, اور ہم نے دیکھا گلگت بلتستان کا الیکشن بھی تھا, وہاں بھی لانچ کیا گیا, اور اب کشمیر کے اندر بھی لانچ کیا جا رہا ہے. ایک کنٹینیوٹی قرار دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ نواز شریف کا نعم البدل ثابت ہوں گے اور وہ پارٹی کو فیوچر میں لیڈ کریں گے, اور یہی فیوچر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جو نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا گیا کہ 2023 کے الیکشن میں نااہل کو اہل کروایا جائے, مریم کو الیکشن میں اتارا جائے, اور یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ عدالت سے اپنے آپ کو سرخرو کروانا ہے, اور یہ جو نااہلی کی تلوار ہے اسے کسی طرح ہٹایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتیں, چونکہ ٹریک ریکارڈ تو رائے صاحب یہی ہے پاکستان کی عدالتوں کا, آئینی اداروں کا, کہ وہ کچھ بھی فیصلہ دے دیتے ہیں, مجھے کم از کم عدالتوں پر یا ان اداروں پر اتنا یقین نہیں ہے, اور کل کو اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ مریم کی نااہلی ختم کر دی گئی ہے تو آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیں, پہلے تو ان کے بیانیے کے متعلق آپ کو اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس سے ہمارے ویورز کو, ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نام نہاد بیانیہ بنایا گیا تھا اس کی اصلیت کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز جب گئی تھیں گڑھی خدا بخش تو انہوں نے بڑے ٹویٹس کیے تھے, بڑے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ میں آدھی رات کو پہنچی اور مجھے آصفہ بھٹو آدھی رات تک جاگ رہی تھیں, اور ادی فریال تالپور جو ہیں وہ آدھی رات کو بھاگتی بھاگتی آئیں, میرا استقبال کیا, کیسا بہن بھائیوں جیسا ہمارا پیار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی ادی فریال تالپور انہوں نے آج آزاد کشمیر کی کیمپین میں کیا نعرے لگوائے ہیں؟ انہوں نے نعرے یہ لگوائے ہیں کہ بلاول کو جتانا ہے, غدار کو بھگانا ہے, مودی کے یار کو بھگانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے مفادات, سیاسی مفادات کے لیے, تو کس طرح سے بہن بھائی بنے ہوئے تھے. اس وقت ان کو وہ بیانیہ سوٹ کرتا تھا. اب چونکہ وہاں پہ ایک وزارت عظمیٰ کا مارکہ ہے, الیکشن کیمپین ہے, تو کس طرح سے ایک دوسرے کے جو بہن بھائی بنے ہوئے تھے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب وہی ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگا رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں ادی فریال تالپور, جن کو مریم نواز نے کہا تھا کہ بڑی بہنوں کی طرح استقبال کیا, کہ نواز شریف کو بھگانا ہے اور مودی کے یاروں کو بھگانا ہے. دوسرا, مریم نواز کی ایک اور فوٹو شاپ تصویر کے بعد جو نیا کارنامہ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ویورز کے سامنے, کہ جو ابھی انہوں نے کیمپین کی ہے, اس کیمپین کے دوران ان کو کہوٹہ بازار سے بھی گزرنا تھا, تو وہاں کوئی 600-800 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. اس کی ایک بڑی ہی ٹیکنیکل طریقے سے فوٹیج بنائی گئی تاکہ وہ 700-800 لوگ 1600-1700-1800 لوگ لگیں. بعد میں مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا کہ میں تو کہوٹہ بازار سے گزر رہی تھی, یہاں کوئی ٹریفک جام تھا یا اس طرح سے, تو یہ لوگ از خود مجھے دیکھ کر گاڑی کے اندر, ایسے لوگوں کے کوئی لینز لگے ہوئے تھے کہ گاڑی کے اندر مریم نواز کو انہوں نے دیکھا, تو از خود یہ لوگ اکٹھے ہو گئے, دیکھیں مجھ سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. اب اس کی حقیقت یہ ہے جو ہم نے بھی کھوج لگایا, جو بعد میں پتہ بھی چلی, منظر عام پر بھی آ گئی, کہ حقیقت یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی جن کا یہ حلقہ ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, کہوٹہ مری کوٹلی ستیاں ان کا حلقہ ہے,
صرف اس مرتبہ وہ اس یہاں سے الیکشن ہارے ہیں، اس سے پہلے 1988 سے ہمیشہ سے وہ یہاں سے الیکشن جیتے رہے ہیں۔ انہوں نے خود دستخط کر کے اپنے سگنیچر کر کے ایک خط وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو بھجوایا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی تھی، وہ خط ابھی دکھاتے بھی ہیں اپنے ناظرین کو، اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ مریم نواز کوہوٹا بازار سے گزریں گی تو برائے مہربانی آپ ان کے استقبال کے لیے آئیں۔ پورے وہاں جو ورکرز تھے ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی تھیں، جو لوکل لیول کے مسلم لیگ نون کے نمائندے تھے اور جو یونین کونسل میں ان کے الیکٹڈ ممبرز تھے ان کی ڈیوٹیز لگائی گئیں، اور اس پوری ایکسرسائز کے باوجود جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ ہم نے کوشش کی کہ راؤنڈ اباؤٹ فگر کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں تو وہ 700-800 لگے، لیکن وہ بڑی ٹرکی سی ایک ویڈیو بنائی گئی جس سے 1700-1800، لیکن اتنی ایفرٹ کے بعد بھی 1700-1800 لوگ اکٹھے ہوئے، جس میں مریم نواز پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ پہلے جعلی تصویر لگا دی میاں نواز شریف کی، اس سے پہلے ایک جعلی قطری ڈیڈ لگا دی، وہ ایک جعلی فونٹ والا معاملہ بھی سامنے آیا، اور اب جعلی خط والا معاملہ بھی سامنے آ گیا۔ اور یہ خط ہمارے ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ شاہد خاقان عباسی کے سگنیچر سے یہ بھیجا گیا، اپنا حلقہ جہاں کتنی مرتبہ وہ جیت چکے ہیں وہاں یہ 700-800 لوگ اکٹھے کر پائے، اور مریم نواز نے بیانیہ یہ بنا دیا کہ میں تو اچانک یہاں سے گزر رہی تھی اور لوگ اچانک یہاں پہ اکٹھے ہو گئے میرا استقبال کرنے کے لیے۔ اب جو آپ نے کورٹس کی بات کی ہے، دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عدالتوں سے بڑے ہی پراسرار انداز میں شریف خاندان کو ریلیف ملتا رہا ہے۔ خاص طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف کو جب ریلیف ملا تھا، یعنی باہر جانے کے لیے لندن جانے کی اجازت ان کو دی گئی تھی ایک ہی دن کے اندر، تو اس وقت شہباز شریف کی وہ لندن روانگی ان کی بدقسمتی یہ تھی، اس وجہ سے ٹل گئی کہ سعودی ولی عہد کا پیغام آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو، اسی دن انہوں نے سعودی عربیہ جانا تھا، تو پیغام یہ تھا کہ آپ اپنا وزٹ 2 گھنٹے ڈیلے کر دیں کیونکہ میں خود آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ 2 گھنٹے جو ہیں اس میں وزیر اعظم عمران خان کو پتہ لگا کہ یہ شہباز صاحب تو آج ہی لندن جو ہے وہ اڑان بھر رہے ہیں، شہباز کرے پرواز، تو انہوں نے اس وقت وہ روکا تھا۔ اب جب مریم نواز کی جو اپیلز کا معاملہ ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جس قسم کے کیسز ہیں، جس قسم کے ایویڈنسز ہیں، یعنی جیسے ہم نے یہ ذکر کیا جعلی فونٹ، جعلی قطری ڈیڈ، تو عدالتوں کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ہاشمی صاحب کہ ان کو اتنی آسانی سے کوئی کلین چٹ مل جائے اور مریم نواز جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں اور وہ اگلا الیکشن لڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایلیجیبل ہو بھی جائیں، سپوز ان کو کوئی ریلیف مل بھی جائے یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو نیب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ایک سپیریئر کورٹ ہے، عدالت ہے، وہاں سے پھر جو فیصلہ آئے گا وہ تو حکومت کو بھی ماننا پڑے گا، اپوزیشن کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ لیکن یہ نیب نے طے کر رکھا ہے کہ اگر مریم نواز کو یہاں سے کوئی ریلیف ملتا ہے، ہماری ذرائع سے بات بھی ہوئی ہے نیب کے، تو وہ امیڈیٹلی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اور نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ جس قسم کے شواہد ہیں اس میں اگر آپ قانونی اس کا ایک ویو لیں، لیگل ویو لیں، تو انہیں نہیں لگتا کہ اس میں مریم نواز کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے یا کوئی ریلیف ملے گا۔ یہ نیب کی ایک قانونی رائے ہے جو ہمارے ذرائع ہیں، نیب کے جن ذرائع سے ہم نے بات کی ہے۔ بہت شکریہ سب ویورز، یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔